अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। अभी मैं वापस हो रहा था, यहाँ पर जो है एक मस्जिद में मुझे खुतबा देने का मौका मिला। जो है हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ और ना तो मैं कोई आलिम हूँ या तो तालिब इल्म हूँ, बस मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम मुसलमान हूँ। बस मेरी ये नीयत होती है कि लोगों तक जो है ना अच्छी बात पहुँचे, नेक बात पहुँचे, हक बात पहुँचे, ताकि जो है लोग नेकियों पर अमल कर सकें। और अगर लोग नेकियों पर अमल करते हैं तो फिर जो है ना मुझे भी इंशाल्लाह इसका अजर मिलेगा। इसी नीयत से जो है मैं निकलता हूँ तो लोग जो है कहीं ना कहीं मुझे मौका दे देते हैं खुतबा देने का। तो आज का जो मेरा खुतबे का मौजू था वो यही था कि रमज़ान आ रहा है, बस 1-2 दिन बचे हुए हैं रमज़ान के लिए। आज जो है तकरीबन मैं समझता हूँ आज 28वीं शाबान है और कल 29वीं। तो इसी तरीके से जो है संडे या मंडे जो है इंशाल्लाह रमज़ान जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा सऊदी अरब में। तो इसी मुनासिबत से जो है चंद अहम बातें लेके जो है खुतबे में हाजिर हुआ था और मैंने सोचा कि ये बातें आप लोगों के सामने भी रखूं ताकि जो है ना आप लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो जाए। अगर आप भी इस चीज़ को सुन के जो है अमल करेंगे, सबसे पहले अल्लाह मुझे जो है ना अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप इस चीज़ को जो है अमल करेंगे, इस पे आप जो है गामजन होंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला जो है ना आपको भी अजर देगा और मुझे भी इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अजर देगा। तो जो है खुतबा 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला हिस्सा जो है ये था कि रमज़ान के फ़ज़ाइल वगैरह हैं। और वैसे तो रमज़ान के फ़ज़ाइल तो आप लोगों ने बहुत बार सुने ही होंगे, कई मौलवियों को, मौलाना लोगों को आप लोगों ने सुना होगा, कई शेखों को आप लोगों ने सुना होगा रमज़ान के जो फ़ज़ाइल होते हैं। तो मैं आपके सामने रमज़ान के चंद ऐसे फ़ज़ाइल रखूंगा। हो सकता है आपने सुना होगा, हो सकता है आपने ना सुना होगा। अगर आपने सुना है तो फिर ये आपके लिए जो है ना याद दहानी हो जाएगी। अगर आपने सुन लिया है तो दोबारा सुन लीजिए, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि रमज़ान में हम आमतौर पर क्या करना चाहिए हम लोगों को, और जो है ना कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत खुश होता है। तो ये इंशाल्लाह ये भी चीज़ें जो है ना मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि रमज़ान में हम आमतौर पे चीज़ों को जो है गंवा देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, टाइम पास वाली हरकतें हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है ना रमज़ान को वेस्ट कर देते हैं या गंवा देते हैं। तो पहली चीज़ मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि रमज़ान का जो महीना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, एक बद्दू आया, आके उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने के लिए मुझे कोई तरीका बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला है शहादत, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, चौथा है ज़कात, पांचवा है हज। अगर तुम ये 5 चीज़ें करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे। तो उस शख्स ने कहा, उस बद्दू ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना मैं इससे ज़्यादा करूंगा ना कम करूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी जन्नती को देखना है तो इसको देखो। तो मालूम ये हुआ कि जो 5 अहम चीज़ें हैं दीन इस्लाम की, जो 5 अहम चीज़ें हैं, इन 5 अहम चीज़ों को करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमारे लिए इंशाल्लाह जन्नत गारंटीड है। तो इन 5 चीज़ों में से जो एक अहम चीज़ है वो है फास्टिंग, रमज़ान के रोज़े। तो ये जो अहम चीज़ जो फास्टिंग है, रमज़ान के रोज़े है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमज़ान के महीने में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको फ़र्ज़ किया है कि रमज़ान के महीने में आपको रोज़ा रखना है। अब दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा की 185 आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में हमने कुरान को नाजिल किया है, ये तुम्हारे लिए हिदायत है और जो है ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। तो रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को नाजिल किया। तो पहली चीज़ क्या कि जो जन्नत में जाने के लिए जो बहुत 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 अहम चीज़ है, जन्नत में जाने के लिए जो 5 अहम चीज़ें हैं, उसमें से एक है रमज़ान के रोज़े, और रोज़े है जो अल्लाह ने रमज़ान में रखे। दूसरा, रमज़ान के महीने में अल्लाह ने कुरान को, जो मिरेकल ऑफ द मिरेकल्स है, यानी कि मौजूज़ों का मौजूज़ा है, 1400 साल हो गए हैं इसको नाजिल होकर, मगर आज तक इसके अंदर जर्रा बराबर भी जो है ना कुरान के अंदर रद्दो बदल नहीं हुआ, जर्रा बराबर भी कुरान के अंदर जो है ना इधर उधर भी जो है ना हुरूफ तब्दील नहीं हुए। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ मेरे भाइयों के रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लैलतुल क़द्र को रखा है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह ने रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है। तो रमज़ान का ऐसा महीना है जिसमें रोज़े भी फ़र्ज हो गए, कुरान भी नाजिल हो गया, और जो है इसके अंदर लैलतुल क़द्र भी आ गई। और लैलतुल क़द्र वो रात है मेरे भाइयों जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर रात है, 1000 महीनों से बेहतर, यानी कि इस एक रात को अगर आप इबादत करेंगे तो 1000 महीने इबादत करने के बराबर है। सिर्फ एक रात इबादत करना है, यानी कि 1000 महीने।
یہاں پہ ایک مسکنسپشن ہے کہ ہم جو ہے عموماً 27ویں رات کو شب قدر مناتے ہیں، 27ویں رات کو. یہ غلط بات ہے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 جو راتیں ہوتی ہیں، آخری 5 راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے. تو اسی رات کو تمام بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. اسی رات کو قرآن جو ہے نازل ہوئی تھی، اور اسی رات کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، دنیا میں اترتے ہیں. تو لیلۃ القدر جو ہے نا اس مہینے میں آ گئی. اب جو ہے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے بہت سارے جو غیر مسلم دوست احباب ہوتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم احباب ہمارا ساتھ دینے کے لیے وہ روزے تو رکھتے ہیں، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے جو ہے ان کو ہدایت عطا فرمائے، مگر ان کو اجر نہیں ملتا. وہ اجر اس لیے نہیں ملتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں اور اجر کی امید رکھتے ہوئے اگر تم روزے رکھتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے جو ہے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیام اللیل کو، جو لیلۃ القدر کو عبادت کرے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی کہ امید کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھولتا ہے اور جہنم کے دروازے اللہ رب العزت بند کر دیتا ہے. یعنی کہ جنت کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے اللہ رب العزت بند کر دیتا ہے. اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین اور جنات جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو قید کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، زنجیروں میں اللہ ان کو جکڑ دیتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت، جب ہم روزہ کھولتے ہیں افطاری کے وقت، تو اس وقت اللہ رب العزت لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم دنیا میں ہیں، جہنم میں گئے نہیں، تو جہنم سے اللہ کیسے آزاد کرے گا؟ اللہ نہ کرے اگر کسی کے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ نے اس کے مقدر میں جہنم رکھ دیا ہے، تو وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور افطاری کے وقت میں اللہ رب العزت جو ہے گردنوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العزت جو ہے نا لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یعنی کہ آپ پریشان ہیں، آپ جو ہے لاچار ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ پریشان ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو رمضان کی ہر دن اور ہر رات کو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیام اللیل امام کے ساتھ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اور اجر دے گا. پوری رات اجر ملے گا اس کو عبادت کا. یعنی کہ آدھا گھنٹہ، اب یہاں پہ تو ہمارے پاس 15 منٹ 20 منٹ کی تراویح ہوتی ہے یہاں پہ یوزولی، اور آدھا گھنٹہ ہوتی ہے انڈیا میں تو جو ہے 45 منٹس کی، 45 منٹ کی جو ہے قیام اللیل ہوتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ صرف امام کے شروع ہونے سے لے کے ختم ہونے تک اگر آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پوری رات عبادت کرنے کا اجر ملے گا آپ کو، پوری رات. ہم عموماً کیا کرتے ہیں، ایک پارا یہ ایک قرآن ہو گئی 2 دن میں خلاص، اس کے بعد پڑھتے نہیں تراویح. چلو بھائی 5 دن کا جو ہے نا ایک پیکج تھا، پڑھ لیے تراویح، قرآن ختم ہو گئی خلاص. میرے بھائی یہاں پہ قرآن ختم کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے جو ہمارے پاس ہے کہ بھائی ایک قرآن ختم کرو خلاص اس کے بعد آرام. ایسا نہیں ہے، قرآن ختم کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پہلے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ قیام اللیل کرنے کا کانسیپٹ ہے. قیام اللیل، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں کیا کرتے ہیں، چلو 30 دن ہیں تو قیام اللیل پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک ایک پارا پڑھ لیں گے، پوری قرآن بھی ختم ہو جائے گی اور ساتھ میں جو ہے قیام اللیل بھی ہو جائے گی. یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن ختم کرنا ہے.
اب ایک شبینہ 2 شبینہ پوری رات جو ہے پڑھتے ہیں، 1 شبینہ 2 شبینہ پوری قرآن ختم کرتے ہیں. میرے بھائی یہ کانسیپٹ ہی نہیں، کانسیپٹ غلط ہے، ذہن میں رکھیے آپ یہ چیز کو. ایسا نہیں ہے، قرآن ختم کرنا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے. یہ شروع سے آخر تک اگر آپ پڑھتے ہیں قرآن قیام اللیل تو اللہ رب العزت جو ہے نا پوری رات عبادت کرنے کا اجر دیتا ہے. ایک بہت اہم بات ہے، اس کو بھی آپ سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایک عورت تھی، ایک لیڈی تھی جو اپنے اونٹ کو لے کے جا رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے پوچھا کہ تم حج پہ نہیں گئی کیا، کیونکہ اس کے ہسبینڈ اور بیٹے جو ہے حج پہ گئے ہوئے تھے. اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ جو ہے نا میرے شوہر اور بیٹا لے کے گیا حج پہ، اور ایک اونٹ ہے گھر پہ پانی لانے کے لیے میں نے رکھا ہے، کیا کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں تم عمرہ کرو. رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کا اجر ملے گا تم کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج اسکپ کر کے جو ہے نا رمضان میں عمرہ کر رہے، یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ثواب آپ کو حج کرنے کا ملتا ہے وہ اتنا ہی ثواب آپ کو رمضان میں عمرہ کرنے کا ملتا ہے. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس چانس ہے، تو آپ جو ہے یہ کریے. ایک بہن نے سوال کیا ہے پھر بھی لوگ پوری رات عبادت کرتے نہ تو ان کے ایڈیشنل گڈ ڈیڈز ملیں گے نا. ہاں بالکل بات صحیح ہے کہ اگر کوئی امام کے ساتھ شروع کرتا ہے ختم کرتا ہے پوری رات عبادت کرنے کا اجر تو اس کو جو ملتا ہی ملتا ہے، ساتھ میں اگر وہ عبادت پھر ایڈیشنل عبادت کرتا ہے تو پھر ایڈیشنل گڈ ڈیڈز بھی انشاءاللہ اس کو ملیں گے. بہرحال میرے بھائیو اب کرنا کیا ہے رمضان میں ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے، یہ بات بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اس چیز کو آپ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ and all of you beg Allah to forgive you, O believers, that you may be successful. کہ اے لوگوں اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کے لیے دوڑو، اللہ رب العزت جو ہے تمہیں معاف کرے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو کرنا کیا ہے رمضان کے مہینے میں؟ ویسے تو ہر روز کرنا ہے استغفار، زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے مسلمانوں میں 100 مرتبہ روز جو ہے نا استغفار کرتا ہوں، تم بھی کرو. یقین مانو میرے بھائیوں، روزانہ اگر ہم یہ معمول بنا لیں گے، ایک آدھ دن چھوٹ گیا الگ بات ہے، مگر روزانہ اگر ہم معمول بنا لیں گے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ وتوب الیہ بولنے کا اگر ہم معمول بنا لیں گے تو دیکھیے آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہوں گی اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے گا. شادی نہیں ہو رہی ہے بچیوں کی، آپ کی شادی اگر نہیں ہو رہی ہے، کاروبار شروع کرنے پرابلم ہو رہا ہے، اور جو ہے آپ سکسیسفل نہیں ہو پا رہے ہیں، بچے پڑھائی میں پیچھے ہو گئے ہیں، اور بزنس کر رہے ہیں لاس ہو رہا ہے، جاب پہ جا رہے ہیں جاب نہیں مل رہی، بہت سارے اگر پریشانیاں آپ کی لائف میں چل رہی ہیں، تو میرے بھائیوں سب سے بیسٹ سولوشن اس کا یہ ہے ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد آپ استغفار پڑھیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کے مسائل کو کیسے حل کرتا ہے آپ دیکھیے. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں بات، یہ میں ایسے ہی لائٹ لے کے بات نہیں بول رہا ہوں. آپ میری بات کو نوٹ کر کے رکھیے میری بات کو چیلنج کے ساتھ اور پورے ایمان اور پورے توکل کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ استغفار پڑھیے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے. اور ایک بات میرے بھائیوں، جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے اس سال ہمارے ساتھ رمضان میں نہیں ہے. ہماری دوست کی نانی کا پچھلے ہفتے انتقال ہوا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اس رمضان میں نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے. میرے دوست کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے ہم کو رمضان کا موقع، رمضان کا مہینہ ہم کو دے رہا ہے، رمضان کا موقع اللہ ہم کو دے رہا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیے، زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائیے. اور دعا کریے کہ اللہ مجھے جو ہے صحت دے، اللہ مجھے جو ہے نا قوت دے، اللہ مجھے طاقت دے کہ میں رمضان کا مہینہ جو ہے بتا سکوں، بھرپور اس کا فائدہ میں اٹھا سکوں. اب ایک بہت اہم بات جو ہے یہاں پہ آئی ہے میرے بھائیوں، اگر آپ کے پچھلے جو ہے سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو جو ہے شعبان میں اس کو مکمل کرنا تھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر میرے روزے چھوٹ جاتے پچھلے سال کے تو میں جو ہے اس کو اس سال مکمل کر لیتا. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے جو اہم چیزیں ہوتی ہیں، اس کے جو فقہی مسائل ہوتے ہیں،
इंजेक्शन लेने से रोज़ा टूटता कि नहीं टूटता, कुल्ली करने से, बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं, कुल्ली करने से क्या होता, नाखून काटने से क्या होता, 10 बजे से पहले पानी नहाना नहीं नहाना, 10 बजे के बाद नहाने से क्या रोज़ा टूट जाता। ऐसे बहुत सारे जो फ़िक़ी मसाइल हैं, आप लोग आलिम के पास जाइए, आलिम से पूछिए, ज़बरदस्त आलिम से आप रब्ता करिए। इस्लाम QA भी है, वहाँ पे जाइए, बहुत सारे लजना की वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, आप जो है फ़िक़ी मसले जो है पूछिए, मालूमात करिए कि जो है रमज़ान के महीने में जो है क्या क्या फ़िक़ी मसला है, ये आप चीज़ें जो है मालूम करिए। उसके बाद जो चीज़ें छूट गई आपकी, उसको आप मुकम्मल करने की कोशिश करिए। यानी कि रमज़ान शुरू होने से पहले बहुत बड़े बड़े काम जो होते हैं, मिसाल के तौर पे आप इंडिया जा रहे हैं तो शॉपिंग वॉपिंग करना है तो पहले कर लीजिए, और अगर कुछ ऑफिस के काम बचे हुए हैं, बड़े काम, तो पहले ही कर लीजिए, ताकि जो है ना रमज़ान में आपको स्ट्रेस ना रहे, रमज़ान में आपको परेशानी ना हो। हाँ, और इसी तरीके से अगर कुछ अच्छी किताब है तो किताब भी ला के रख लीजिए, ताकि आप रमज़ान में उसको पढ़ सको। सीरत अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सीरत पढ़िए, अर्रहीक़ुल मख्तूम अच्छी है, पढ़िए, बहुत सारी किताबें मौजूद है, इसको पढ़िए आप। एक बहुत ज़बरदस्त और अहम बात नोट करिए, सुनिए, गौर से सुनिए। रमज़ान का महीना जो है कुरान का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना है। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए और बोलिए, अपने आप से सवाल करिए कि लास्ट टाइम आपने कुरान कब पढ़ा, आपने कब पढ़ी है कुरान, लास्ट टाइम आपने कब पढ़ी है कुरान। अब अपने आप से सवाल करिए, कब पढ़ी है आपने कुरान लास्ट टाइम। सलफ के अक़वाल है कि मिनिमम रोज़ाना 10 आयतें तो पढ़नी चाहिए, 10 आयतें मिनिमम रोज़ाना पढ़नी चाहिए, एक पेज ही सही रोज़ाना पढ़ना चाहिए। तो मेरे भाइयों, आपकी हमारी ज़िंदगियों में कुरान बिल्कुल निल है। रात को जागते, सुबह को सोते रहते, फजर की नमाज नहीं पढ़ते, कुरान कब पढ़ते? चहलुम 30वां 40वां, इसमें जो है ना एक आध पेज पढ़ते, वो भी टोपी वोपी लगा के ऐसा बैठते पब्लिक के सामने के जो है ना बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेशन बैठे आवाम के ऊपर। उसके बाद ख़त्म, कुरान तो पढ़ते ही नहीं। भाई अल्लाह की रहमत कैसा आती? आप अपने बुजुर्गों को देखिए, अपने बड़ों को देखिए, हमारे जो नाना दादा वालिदैन गुजरे हमारे, रोजाना फजर की नमाज के बाद कुरान जब तक खत्म नहीं कर पढ़ते नहीं थे, काम शुरू नहीं करते थे। मोबाइलों का दौर आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, रात रात भर यूट्यूब देखते बैठ रहे, रात रात भर नेटफ्लिक्स देखते बैठ रहे, सुबह सोते जा रहे, और फिर ना कुरान है, ना नमाज है, ना जिक्र है, ना अस्कार है, ना इस्तग़फ़ार है, कुछ भी नहीं है। तो आप बोलिए, ये अपने आप से सवाल करिए कि अल्लाह की रहमत क्यों नहीं आ रही? हम इनके उनके ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाते, नहीं इनकी वजह से हो रहा, कौम जो है पस्त इनकी वजह से, कौम पस्त इनकी वजह से, कौम पस्त इनकी वजह से, इनकी वजह से हो रहा, उनकी वजह से हो रहा। अरे भाई अपने आप से सवाल करिए पहले कि आपकी वजह से क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा होगा, आप क्यों नहीं तब्दीली ला सकते अपने अंदर? नहीं, यहाँ का किंग सही नहीं है, वहाँ का किंग सही नहीं है, यहाँ का प्रिंस सही नहीं है, वहाँ का प्रिंस। अरे छोड़ो, क्या प्रिंस आके तुम्हारे को क्या फजर की नमाज के लिए रोक रहा? क्या प्रिंस आके आपको नमाजों के लिए या रोजों के लिए रोक रहा? भाई इनके ऊपर उनके ऊपर रोना बंद करो, अपना मुहासबा करो, अपने आप को देखो कि भाई मैंने कुरान कब पढ़ा था लास्ट टाइम, मेरे क्या नमाजें बराबर होती कि नहीं होती? ये पहली चीज है। अबू बकर बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल दी, देके कहा कि रजब का महीना जो है हवाओं का महीना है। एक मिसाल, एग्जाम्पल देते हुए कहा, पैराबल जिसे कहते हैं। रजब का महीना हवाओं का महीना है, शाबान का महीना बादलों का महीना है, रमजान का महीना खेती का महीना है, बारिश का महीना। तो उन्होंने कहा कि रजब के महीने में जो शख्स बीज नहीं डालता, शाबान के महीने में फसल नहीं आती, तो फिर रमजान के महीने में उसको फसल का फायदा कैसे होगा? तो हमारे असलाफ क्या करते थे कि रमजान शुरू होने से 6 महीने पहले तक जो है अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह रमजान दिला दे, अल्लाह रमजान दिला दे, रमजान दिला दे, रमजान में इबादतें करते भरपूर। उसके बाद 5 महीने तक दुआ करते कि अल्लाह हमने जो रमजान में इबादत की उसको कबूल कर, अल्लाह उसको कबूल कर, उसको ये उनका तरीका था। हमारा क्या है, रमजान आया, खाना पीना, पिस्ता हाउस, ये हाउस वो हाउस, इधर की हलीम उधर की हलीम, इधर के कोफ्ते उधर के शामियाँ, इधर के समोसे उधर के भजिए, बस यही हमारा माहौल बना हुआ है। तीसरी बात जो मैं आपको बताया था कि रमज़ान हम गवाते कैसा है, रमज़ान को हमने असल में रस्मी महीना बना लिया है, रस्मी महीना। हाँ, बाप दादा से इस्लाम मिल गया हमको, बस रस्मी महीना हमने इसको बना लिया है। रमज़ान आया, चलो भाई रोज़े रख लो, रखो। बाज़ जगह तो वालिदैन खुद बोलते हैं, नहीं बच्ची तू कमज़ोर हो जाएगी, रोज़ा मत रख, नहीं बच्चे तू कमज़ोर हो जाएगा, तू पढ़ रहा है रोज़ा मत रख। अरे ऐसा मत करो, ये फ़राइज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है अल्लाह सवाल करेगा इसके ऊपर, बालिग है, बड़े हो गए हैं तो अल्लाह सवाल करेगा, अजाब
میں اللہ ڈال دے گا. تو میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، کمزوری کچھ نہیں آتی. برابر ٹائم پہ سحری کریے، برابر ٹائم پہ افطاری کریے. ہم کیا کرتے ہیں، رمضان کو ایک رسمی مہینہ بنا لیے. کیا بس رات کو جاگو، دن کو سو، یہی بس چلتا رہتا ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں رمضان مطلب جو ہے نا صرف کھانا پینا. غیر مسلم بیچارے کیا سمجھ رہے ہیں رمضان مطلب حلیم، سموسے، بھجیے، دہی بڑے، گلگلے، بس یہی سمجھ رہے وہ لوگ کہ رمضان کا مہینہ مطلب یہی ہے. تو ایسا مت کریے آپ لوگ، پورا ٹائم صرف کھانے پہ. اب دیکھیے کیا ہوتا ہمارا، افطاری ہوتے ہی نماز پڑھتے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، افطاری پہ ہی بیٹھے ہوئے رہتے. بس یہ وہ کھاتے بیٹھے ہوتے، نماز ہو جاتی بس وہیں پہ سست بیٹھے رہتے. پھر اس کے بعد تھوڑا بہت ہل کے جو ہے نماز پڑھتے. اس کے بعد کیا کرتے بھائی، چلو نماز پڑھے، پھر عشاء کا ٹائم ہوا، عشاء کی نماز پڑھے. تھوڑا بہت تراویح پڑھنے والے اگر جستجو ہے تراویح پڑھتے رہتے، تو نہیں پڑھنے والے وہ بھی نہیں پڑھتے. اس کے بعد نکلتے بھائی، چلو فلاں جگہ کی حلیم کھائیں گے، فلاں جگہ کے دہی بڑے کھائیں گے، فلاں جگہ کا وہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے، کھاتے پیتے. پھر رات کے 10-11 بجتے پھر کچھ کھاتے. پھر رات میں جگہ چلتے رہتا، گھومتے پھرتے رہتے. پھر اس کے بعد پھر کچھ کھاتے، پھر سحری میں پھر کھاتے، پھر جو سوتے تو سیدھا پھر عصر میں اٹھتے. فائدہ کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ ارے بھائی ایسے بہت سارے نو مسلم بیچارے لوگوں کو دیکھیے آپ لوگ، جن لوگوں نے اسلام کو بائی چوائس اٹھایا ہے، ان لوگوں کو دیکھیے کیسا جو ہے اپنی فیملیوں سے، اپنے لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے لوگ روزے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اللہ نے اسلام کو جو ہے بائی چانس اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ باپ دادا سے آپ کو اسلام ملا ہے، تھوڑا قدر کریے آپ اس چیز کی. اور ہماری بہنیں جو ہے ان پہ بھی تھوڑا رحم کریے، اپنی اماں پہ، اپنی بہن پہ، اپنی جو ہے بیوی کے اوپر تھوڑا سا رحم کریے کہ پورا دن کچن کے اندر، عصر کے بعد جو بیچاری جاتی تو جو ہے افطاری وہیں پہ ہو جاتی ہے، افطاری وہیں پہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد باہر نکلتی ہے، کیا ہے دہی بڑے بنا رہے، کیا ہے گلگلے تل رہے، کیا ہے وہ بن رہا، یہ بن رہا، دال پکڑی ایسا بن رہا، وہ بن رہا، فروٹ کٹ رہا. ارے پورا ٹائم ان لوگوں کا جو ہے کچن میں گزر جاتا. تو تھوڑا سا اپنی بہنوں کے اوپر، اپنی بیویوں کے اوپر، اپنی لیڈیز، اپنی ویمن فوک کے اوپر جو ہے آپ لوگ تھوڑا سا رحم کریے. ایسا مت کریے بیچاریوں کا جو ہے اندر ہی ہو جا رہی افطاری کچن کے اندر، کھانا پینا، بس کھانا پینا. کیا رمضان صرف کھانا پینے کا مہینہ ہے؟ اور پورا دن کھانا پینا، پورا دن سونا، بس یہی چیز ہمارا مشغلہ. عصر میں جو اٹھتے پھر اس کے بعد ٹی وی کھول کے بڑے آتے، نہیں وہ فلاں مولانا کا جو ہے نا سوال جواب چل رہا ہے. کیا تمہارے کو رمضان سے پہلے فائدہ اٹھا لو نا بھائی، سوال جواب جو بھی معلومات کرنا ہے ایسا جیسا کہ آپ وہ سوال جواب آپ رمضان میں ہی دیکھیں تو جو ہے آپ کو اجر مل رہا. ارے بھائی عصر کے بعد جو ہے دعاؤں کا ٹائم رہتا، عصر کے بعد جو ہے عبادتوں کا ٹائم رہتا. قرآن پڑھو، عبادت کرو، دعا کرو. یہ عصر میں اٹھتے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے، فائدہ کیا ہے بھائی؟ رمضان کو اس طرح مت گواؤ آپ لوگ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ یا گالی گلوچ رمضان میں نہیں چھوڑتا تو ایسے آدمی کا بھوکا رہنا ہے، اس کا کوئی اجر وجر اس کو نہیں ملتا. یعنی کہ انسان ہے جو روزہ رہ رہا مگر منہ کھولتے کی ماں بہن کی گالی، اور جو ہے گندی باتیں، گندی گالیاں، بس وہی جو 11 مہینے کرتے ہوئے رمضان میں بھی وہی کر رہا ہے روزے کی حالت میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی روزہ نہیں بلکہ آدمی بھوکا رہ رہا ہے، اور ایسا بھوکا رہنا اس کے لیے فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ کو ایسے آدمی کا روزہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال یہ اہم باتیں تھیں جو میں آج کے خطبے میں جو ہے یہاں پہ میں رکھا ہوں الحمدللہ. اور جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے. جب ہماری موت ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہماری موت ہو. اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہماری بہنیں جو بن بھی آئی بیٹھی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے اللہ ان کی شادیاں کروائیں. ابھی کامنٹ آیا ہے ہمارے عیسیٰ مصری صاحب کا، جزاک اللہ خیر عیسیٰ مصری صاحب. آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، ہمارے لیے ہمت افزائی کی بات ہے. سب ہمارے بھائی ہیں، ویسے تو سب عیسیٰ مصری بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں، اسد صاحب، اکبر صاحب، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اتحاد کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے ٹیلنٹ کی اور جو ہے زبردست لوگوں کی جو ہے اس قوم کو ضرورت ہے. جو عیسیٰ مصری صاحب کے اندر بھی جو ہے نا زبردست ٹیلنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو جو ہے اتحاد کے ساتھ رکھے، ہم سب بھائیوں کو اتحاد کے ساتھ رکھے. میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زحاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.